اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دجال قادیان کا ایک طرہ امتیاز اور اس کی ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں شرماتا تھا۔ انتہائی ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا، اور وہ جھوٹ آج تک اس کی کتابوں میں اسی طرح چھپتے آ رہے ہیں، اور اس کی امت بھی شرم اور حیا کا لبادہ اتار کر ان جھوٹوں پر اصرار کرتی ہے۔ یہ دیکھیے، آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب البریہ ہے، جو اس کے مجموعہ کتب جس کا نام انہوں نے روحانی خزائن رکھا ہے، اس کی جلد 13، اور آپ کے سامنے جو اس روحانی خزائن کا صفحہ ہے وہ 221 ہے، 221۔ اس صفحہ کے حاشیے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹوں کا ایک مجموعہ بھی لکھا ہے۔ جھوٹوں کا ایک مجموعہ، یعنی ایک جھوٹ نہیں بلکہ ایک کچھ سطروں میں 4-5 جھوٹ لکھے ہیں۔ لکھتا ہے، پھر ما سوا اس کے امام مالک جیسا امام، عالم حدیث و قرآن و متقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی امام مالک یہاں پہ ان کو اپنے مطلب کے لیے امام، عالم حدیث و قرآن اور متقی لکھا، اور جھوٹ بولا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ایسا ہی امام ابن حزم، آپ نام نوٹ کرتے جائیے، امام ابن حزم جن کی جلالت شان محتاج بیان نہیں۔ امام ابن حزم کی شان اتنی جلیل القدر اور اتنی بڑی ہے کہ محتاج بیان نہیں، یہ اس کا اقرار کر رہا ہے اور کہتا ہے وہ قائل وفات مسیح ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری جنہوں نے لکھی، جن کی کتاب ہے، ان کے بارے میں لکھتا ہے جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے۔ اللہ کی کتاب نے قرآن کے بعد ان کی کتاب سب سے صحیح کتاب ہے، وہ بھی وفات مسیح علیہ السلام کے قائل ہیں۔ آگے لکھا، ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم، دو نام ہیں امام ابن تیمیہ، ان کو اس نے فاضل و محدث و مفسر لکھا، اور امام ابن قیم جو ابن قیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور لکھا جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ ایسا ہی رئیس المتصوفین شیخ محی الدین ابن العربی صریح اور صاف لفظوں میں سے اپنی تفسیر میں وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصریح فرماتے ہیں۔ یہاں شیخ محی الدین ابن عربی کو رئیس المتصوفین اور بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لیا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ ان سطروں میں مرزا نے، غلام احمد نے، حضرت امام مالک، حضرت امام ابن حزم، امام بخاری، امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم الجوزیہ اور شیخ محی الدین ابن العربی، ان سب کا نام لے کر یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ تمام وفات مسیح کے قائل ہیں۔ ہم آج اس ویڈیو میں امام مالک رحمت اللہ علیہ اور شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے علاوہ جو باقی نام ہیں، امام بخاری اور امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم الجوزیہ، ان چاروں کے مستند ترین حوالہ جات سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان پر یہ صریح جھوٹ بولا ہے۔ امام مالک کے بارے میں انشاءاللہ اور شیخ محی الدین ابن العربی کے بارے میں اس ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ الفاظ آپ نے نوٹ کر لیے۔ اب آئیے چلتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں امام ابن تیمیہ سے، اس کے بعد امام ابن قیم،
اس کے بعد امام ابن حزم اور اس کے بعد ہم امام بخاری پر بات کریں گے۔ دوستو، مختصر طور پہ آج میں بات کروں گا، یہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے زیارت القبور والاستنجاد بالمقبور۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کا ایک رسالہ ہے، جو وہی تیمیہ ابن تیمیہ جن کو مرزا نے فاضل محدث و مفسر تسلیم کیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی اس فاضل محدث و مفسر کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں۔ یہ ان کا ایک رسالہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا، دار الصحابہ للتراث طنطا مصر کا مطبوعہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ یہ اس رسالے کا صفحہ نمبر 49 ہے، 49، جو زیارت القبور جس رسالے کا نام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کے اندر ایک بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فَإِنَّ دِينَهُمْ أَخَذُوهُ عَنِ الرَّسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے، یہ پیچھے مسلمانوں کا ذکر ہے، انہوں نے اپنا دین رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، الذی علمہم الکتاب والحکمت، جس نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے، اور ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے نبی نے یہ کہا ہے کہ لو کان موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، کہ اگر تم نے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ آگے الفاظ غور کیجئے گا، وعیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم بکتاب ربهم وسنت نبیہم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اذا نزل من السماء، جب آسمان سے نازل ہوں گے، انما يحكم فيهم، تو وہ ان کے اندر یعنی مسلمانوں میں جو فیصلے کریں گے وہ ان کی رب کی کتاب یعنی قرآن و سنت نبیہم، اور ان کی سنت یعنی ان کے نبی کی سنت یعنی محمد امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ آگے لکھا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبرہم بنزول عیسیٰ من السماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام من السماء آسمان سے نازل ہوں گے، وحضورہ مع المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جب نازل ہوں گے تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر وہ آگے چلیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ وقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ انا فی اولیہا، میں اس کے شروع میں ہوں، و عیسیٰ فی آخرہا، اور عیسیٰ اس کے آخر میں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر، جس کا میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، جس میں وہ صاف طور پہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ میں اور کیا پیش کروں۔ ہاں، دوسرا نام ذکر کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے ابن تیمیہ کے ساتھ امام ابن قیم کا، اور انہیں بھی فاضل محدث و مفسر تسلیم کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں امام ابن قیم الجوزیہ وہ کیا فرماتے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے حافظ ابن قیم کی، ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہودی والنصارى، یہ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل پیج نظر آ رہا ہے، اور یہ کتاب ہے ہدایت الحیارہ۔ امام ابی عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن ایوب ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس کتاب کا ہدایت الحیارہ کا صفحہ نمبر
384 آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، اور یہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں یہودیوں نے صلیب دینا چاہیے، اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ لکھتے ہیں، یہاں سے میں پڑھوں گا، وَأَنَّ رَبَّهُ تَعَالَى أَكْرَمَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَنَزَّهَهُ وَصَانَهُ أَن يَنَالَ إِخْوَانُ الْقِرْدَةِ مِنْهُ مَا زَعِمَتْهُ النَّصَارَى أَنَّهُمْ نَالُوهُ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی، انہیں عزت دی، اور اپنے رسول اور اپنے بندے کو عزت دی، وَنَزَّهَهُ اور آپ کو، وَصَانَهُ اور آپ کو محفوظ کیا اور آپ کو بچا لیا کہ بندروں کے بھائی آپ تک پہنچ سکیں۔ بندروں کے بھائی سے اشارہ یہاں انہیں ان کا یہود کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا کہ بندروں کے بھائی آپ تک پہنچ سکے، جیسا کہ عیسائی گمان کرتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے انہیں پا لیا تھا اور پکڑ لیا تھا۔ یہ دیکھیے، یعنی یہ اس خیال کو غلط بتا رہے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ سکے تھے، اور فرما رہے ہیں کہ یہ عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عیسائیوں کے جو دوسرے بھائی ہیں قادیانی اور مرزائی، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے انہیں پکڑ کے تو صلیب پر ڈالا تھا۔ آگے دیکھیے، بل رفعہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، مؤیدن منصورن اپنی تائید انہیں دیتے ہوئے اور ان کی مدد کرتے ہوئے اپنی طرف اٹھا لیا، لم یشکہ اعداؤہ بشوکۃ ان کے دشمن آپ کو ایک کانٹا بھی نہ چبھا سکے، ولا نالتہ ایدیہم اور نہ ان کے ہاتھ آپ تک پہنچ سکے، بأذى کسی تکلیف کے ساتھ، یعنی ان کے دشمن یہود آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے بلکہ وہ کانٹا تک نہ چبھا سکے۔ فرفعہ الیہ پس اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وَأَسْكَنَهُ سَمَاءَهُ اور اپنے آسمان میں ان کا ٹھکانہ بنا دیا، ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا، وَسَيُعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب زمین کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ الفاظ پر غور کیجئے، يَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ مَسِيحِ الضَّلَالَةِ وَأَتْبَاعِهِ جو گمراہی کا مسیح اور اس کے پیروکار، گمراہی کا مسیح الضلال کہا جاتا ہے دجال کو، یعنی گمراہی کے مسیح اور اس کے پیروکاروں یعنی دجال اور اس کے پیروکاروں سے انتقام لیں گے۔ دجال کے پیروکار احادیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ یہودی ہوں گے، وہ یہودیوں کا ایک بادشاہ ہوگا۔ ثم یکسر به الصلیب پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے صلیب کو توڑیں گے، ویقتل به الخنزیر اور خنزیر کو قتل کریں گے، ویعلی به الاسلام اور اسلام کو ان کے ساتھ بلند کریں گے، وینصر به ملت اخیہ اور وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ملت اور دین ہے وہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ امام ابن قیم الجوزیہ کی اس کتاب ہدایت الحیارہ سے میں نے ایک اقتباس پڑھا اور مختصر طور پر میں نے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ آئیے، اگر کسی کی اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں اس کو امام ابن قیم الجوزیہ کا 2 ٹوک فیصلہ بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ ان کی دوسری کتاب التبیان فی ایمان القرآن، امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے۔ آئیے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اس کتاب التبیان فی ایمان القرآن کا صفحہ 580 ہے۔ دیکھیے، اس کے اندر الفاظ جو ہیں یہ غور طلب ہے، اور جو آدمی اپنا دماغ اور دل پاک صاف رکھتا ہے، غیر جانبدار ہو کہ جب یہ الفاظ پڑھے گا تو اس پر مرزا قادیانی کا وہ جھوٹ بالکل عیاں اور ظاہر ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا، جس میں اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ امام ابن قیم کے بارے میں لکھتے ہیں،
وہذا المسیح ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم حی لم یمت، غور کیجئے، اور یہ مسیح ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، حی زندہ ہیں، لم یمت وہ فوت نہیں ہوئے، انہیں موت نہیں آئی۔ یہ صریح الفاظ امام ابن قیم الجوزیہ کے آپ کے سامنے ہیں۔ اب بھی اس کے بعد بھی کوئی دجال اور کذاب یہ کہے کہ امام ابن قیم الجوزی یا امام ابن قیم اور یا امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ تعالی وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، تو اب میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ابن قیم الجوزیہ، امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت سے دھوکہ بھی دیا جاتا ہے۔ آپ جب یہ حوالہ جات پیش کریں گے مرزائی مربیوں کے سامنے تو وہ آپ کے سامنے ایک دھوکہ اور فراڈ بھی رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو کوئی مرزائی دھوکے باز دھوکہ نہ دے۔ یہ کتاب ہے امام ابن قیم الجوزیہ کی مشہور کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ اس کتاب کے اندر ایک پیراگراف ہے جس کے الفاظ سے دھوکہ دے کر مرزائی مربی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ زاد المعاد جلد اول اس کا صفحہ 82 ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ پیراگراف ہے۔ یہ پیراگراف شروع سے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ شروع سے پڑھ کے تو یہاں تک جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابن قیم الجوزیہ کیا کہنا فرما۔ سب سے پہلے یہ ایک عنوان انہوں نے قائم کیا، فصل فی مبعثہ صلی اللہ علیہ وسلم واول ما نزل علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ کی بعثت کس وقت ہوئی اور سب سے پہلے آپ پر کون سی وحی نازل ہوئی، یہ اس کا معنی ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ ترجمہ میرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ میرا ترجمہ غور سے سن لیں گے تو مرزائی دھوکہ اور فریب یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو بھیجا علی رأس 40، 40 سال کی عمر پر، یعنی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی تو آپ کی بعثت۔ اب آگے امام ابن قیم فرماتے ہیں وہی سن الکمال، اور یہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ انسان کی کمال کی عمر ہوتی ہے، یعنی یہ اس عمر میں انسان میں پختگی آتی ہے، یہ بیان فرما رہے ہیں۔ قیلا، کہا گیا ہے کہ وَلَهَا تُبْعَثُ الرُّسُلُ، کہا گیا ہے کہ یہی وہ عمر ہے جس عمر پر پہنچنے کے بعد رسولوں کی بعثت کی جاتی ہے۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ 40 سال کی عمر پر تمام رسولوں کی بعثت کی گئی اور بعثت کی جاتی ہے۔ اب آگے ایک سوال ہوتا تھا کہ اچھا جی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 40 سال کی عمر پر رسولوں کی بعثت کی جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی۔ جب ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی، تو اس سے ثابت ہوا کہ ان کی بعثت 33 سال سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا جاتا ہے؟ تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں آگے کہ وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ عَنِ الْمَسِيحِ، اے پر بے شک جو یہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت مسیح کے بارے میں کہ انہو رفع الی السماء، کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، وَلَهُ 33 سنہ، تو ان کی عمر 33 سال تھی۔ یہ سوال اس پر ہوتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر پر آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بعثت تو 33 سال کی عمر میں یا 40 سال سے پہلے ہو چکی تھی۔ فَهَذَا لَا يُعْرَفُ لَهُ أَثَرٌ مُتَّصِلٌ يَجِبُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ، تو یہ بات کہ ان کو 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس کا کوئی اثر، کوئی روایت یا کوئی اثر متصل ہمیں نہیں ملتا، ہمیں نہیں معلوم کہ جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ تو دیکھیے دوستو، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رفع تو ہوا، لیکن جو یہ آتا ہے کہ وہ 33 سال میں رفع ہوا، اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو یہاں پہ
وہ بات کر رہے ہیں انبیاء کو 40 سال کی عمر میں بعثت کی جاتی ہے، ان کی مبعوث کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہاں پہ شبہ ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو ان کو پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوتے ہیں تو وہ تو 33 سال میں مبعوث ہو چکے، اس کا جواب دیا کہ 33 سال کی عمر میں آسمان پر رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی امام ابن قیم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے خیال میں ان کی عمر بھی 40 سال سے زیادہ تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا۔ تو ان الفاظ کو بیان کر کے قادیانی مربی دھوکے باز آپ کو یہ کہیں گے دیکھو جی ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جو رفع ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں، نہیں، یہاں پہ وہ 33 سال کی تردید کر رہے ہیں، رفع الی السماء کی تردید نہیں کر رہے، کیونکہ یہ مضمون ہی بعثت 40 سال کی عمر میں بعثت کا بیان ہو رہا ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات و حیات کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے ان ناموں میں ذکر کیا کہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ امام بخاری کا نام بھی لکھا اور اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اور جھوٹ بھی بولا ہے، وہ جھوٹ بھی آپ پہلے دیکھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد کے ملفوظات ہیں، نیا ایڈیشن، اس کی جلد سوم ہے۔ اس جلد سوم کے اندر مرزا قادیانی نے اس سے بڑھ کر بھی ایک جھوٹ بولا ہے۔ یہ ملفوظات جلد 3 کا صفحہ 327 ہے، 327۔ اس کے اندر یہ مرزا کا ملفوظ نقل کیا گیا ہے، عنوان ہے وفات مسیح، لکھا ہے مسیح کی وفات کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما توفیتنی، آگے دیکھیے، بخاری میں متوفی کا کے معنی صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ممیتو کا آیا، یعنی مرزا یہ لکھ رہا ہے کہ بخاری میں متوفی کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ممیتو کا ہے۔ یہ بات آپ غور سے اس عبارت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہاں وہ یہ لکھ رہا ہے کہ بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متوفی کا معنی ممیتو کا ہے۔ یہ ملفوظات، یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ پہلا جھوٹ مرزا نے بولا تھا کہ امام بخاری وفات مسیح کے قائل ہیں، دوسرا یہ جھوٹ بولا ہے کہ بخاری میں ہے کہ متوفی کا معنی ممیتو کا، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیے ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے صحیح بخاری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے ہے۔ اس صحیح بخاری کے اندر غالباً جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ جھوٹ بولا ہے کہ امام بخاری بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، صحیح بخاری میں کسی جگہ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی مرزا کا امتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول، اپنا قول یہ ذکر فرما دے کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یا انہوں نے یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یاد رکھیے ماضی میں، تو وہ ہمارے سامنے آئے، اگر وہ پیش کر دے تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ غالباً جو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی بنیاد صحیح بخاری میں لفظ متوفی کا کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام بخاری نے بغیر اپنی سند کے، امام بخاری نے یاد رکھیے وہاں کوئی سند ذکر نہیں کی، اس قول کی بخاری میں کوئی سند ذکر نہیں کی، تو وہاں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ پیش کیا ہے کہ متوفی کا معنی ہے ممیتو کا، یہ قول پیش کیا ہے۔ امام بخاری نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا عقیدہ ہے یا یہ ایسے ہے، اور دوسرا نہ اس قول کی صحیح بخاری میں کوئی سند ہے، اور تیسرا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کیا ہے، اور مرزا قادیانی نے جو یہ جھوٹ بولا ہے کہ وہ مرزا نے بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا معنی ممیتو کا آیا ہے، تو یہ سراسر بہتان اور جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امام بخاری نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی ممیتو کا کیا ہے۔ آئیے
دیکھتے ہیں اگر یہی دلیل ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے تو اس سے ان کا عقیدہ واضح ہو گیا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی بخاری شریف میں ایک باب بھی باندھا ہے، صحیح بخاری باب نمبر 49 ہے، باب نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ بخاری شریف میں یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بیان میں، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جب یہ نام قرآن و حدیث میں ذکر ہوتا ہے تو اس سے ایک ادنا سا تھوڑا سا علم رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہستی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں پہلی حدیث امام بخاری نے، جو بخاری کی حدیث نمبر 3448 ہے، 3448 نمبر مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان قریب تم پر تمہارے اندر مریم کے بیٹے نازل ہوں گے، عادل حاکم بن کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ آگے پوری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو قرآن کی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے اس وقت کوئی نہیں ہوگا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت جو اہل کتاب ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو آپ پر ایمان نہ لے آئے آپ کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اس روایت کو پیش کرنے کا میرا مقصد کسی اور دوسری بحث میں پڑھنا نہیں، بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جنہوں نے یہ روایت ذکر کی، انہوں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آنا ہے، اور اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہیں انہوں نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قول کی وجہ سے مرزا قادیانی نے مختلف جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا غصہ نکالا ہے، کبھی انہوں نے ان کو نعوذ باللہ جاہل لکھا، کبھی کیا، یہ بحث انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ کیوں؟ اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ وہی انہوں نے پرانے والوں نے آنا ہے، یہ غلط اجتہاد تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات اپنی رائے ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا انکار کوئی مرزائی نہیں کر سکتا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ رائے اور یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھیے اس حدیث اور روایت کو بیان کرنے کے بعد اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ بات یہ قول غلط ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے۔ تو حضرت امام بخاری کا اس حدیث اور روایت کو بیان کرنے کے بعد اس پر سکوت فرمانا اور کچھ اپنا تبصرہ نہ فرمانا، یہ بھی تو اسی بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول اور ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک اور سچا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹ بولنا کہ وہ وفات مسیح کے قائل تھے، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بلنڈر ہے۔ اور پھر یہ دوسرا جھوٹ بولنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متوفی کا ترجمہ ممیتو کا کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جھوٹ کیوں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ الفاظ جن کو اٹھا کر مرزائی مربی نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے
یہ ایک عبارت جا رہی ہے اور لکھا ہے وقال ابن عباس متوفی کا ممیتو کا. یہ دیکھیے یہ الفاظ ہیں. یہاں پہ امام بخاری نے کوئی سند ذکر نہیں کی کہ ابن عباس نے یہ کہاں فرمایا ہے، کوئی سند ذکر نہیں کی یہاں پہ. اور لکھا ہے کہ وقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ متوفی کا اس کا مطلب ہے ممیتو کا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہرگز کوئی ذکر نہیں، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ملفوظات کے حوالے سے لکھا ہے. اس نے یہ بخاری پر دوسرا جھوٹ بولا ہے. اب چونکہ یہ وہ الفاظ ہے جو مرزئی مربی دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی رٹ لگائیں گے طوطے کی طرح، تو اس کی بھی وضاحت ہم چاہتے ہیں کہ کر دیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیدہ آخر تھا کیا. تو اس کے لیے میں مختصر طور پر آپ کو چند تفاسیر کی طرف لیے چلتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزیوں کے نزدیک بھی اپنے زمانے کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک تفسیر ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. اس کی جلد 3 ہے یہ، اور جلد 3 ہے. اس کے صفحہ 598 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَأَخْرَجَ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ جُوَيْبِرٍ عن الضحاک عن ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ضحاک کے واسطے سے یہ روایت ہے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انی متوفی کا ورافعو کا، اس اللہ کے قول کی تفسیر میں یعنی رافعو کا ثم متوفی کا فی آخر الزمانی، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تو میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ثم متوفی کا فی آخر الزمان، پھر آخری زمانے میں آپ کو وفات دینے والا ہوں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اگر اس کا معنی متوفی کا ممیتو کا کیا ہے تو وہ اس بات کے بھی قائل ہے کہ رفع پہلے ہوا، اور یہ تو توفی موت والی اگر مان لی جائے تو یہ آخری زمانے میں ہوگی. تو یہ بات مرزائی مربی کیوں نہیں پیش کرتے؟ آئیے اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی تو ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کا عقیدہ بیان کر دیتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو ہم بارہا مربیوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن آج تک کسی مربی نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے آپ کے سامنے، تفسیر القرآن العظیم مسندن عن رسول اللہ والصحابۃ التابعین. یہ حافظ ابن ابی حاتم مشہور محدث اور اسماء الرجال کے امام ہیں، ان کی تفسیر ہے. یہ ابن ابی حاتم 327 ہجری میں فوت ہوئے. یہ ان کی تفسیر کی تیسری جلد ہے جس سے یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ سورہ نساء کی آیت، اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. اور یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم نے 6233 نمبر کی روایت ہے اپنی پوری سند کے ساتھ. حدثنا احمد بن سنان الواسطی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المنہال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. یہ پوری سند ہے، یاد رکھیے. آپ کو مرزائی مربی دھوکے دیں گے اور فراڈ کریں گے آپ کے ساتھ کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ سند پوری موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مختصر ترجمہ کرتا ہوں، کہ لما اراد اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان یرفع عیسیٰ الی السماء، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لے، تو آگے یہ روایت ہے کہ وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے. اس وقت آپ کے گھر میں 12 رجل من الحواریین، حواریوں میں سے 12 آدمی تھے وہاں پہ موجود. فخرج عیسیٰ من عین فی البیت، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں ایک چشمے سے نکلے جہاں پانی کا جو چشمہ تھا یا جو بھی، ورأسہ یقطر ماء، اور آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ لمبی روایت ہے، کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ
تم میں سے وہ کون ہے، کون تیار ہے کہ جس پر میری شبیہ اور میری شکل ڈال دی جائے اور وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے، تو اور وہ میرے ساتھ میرے درجے کے، اس میں میرے ساتھ اس کی معیت ہوگی، میرے ساتھ ہوگا۔ تو ان میں سے جو سب سے چھوٹے عمر کا نوجوان تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ لمبی روایت ہے، آگے لفظ ہے کہ فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شِبْهُ عِيسیٰ، کہ اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ وَرُفِعَ عِیسیٰ مِنْ رَوْزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے گھر کے ایک کھڑکی یا روشن دان یا کھلی جگہ سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وَرُفِعَ، یہ الفاظ ہے جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رُفِعَ عِیسیٰ مِنْ رَوْزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاء، یہ پوری سند کے ساتھ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب کوئی یہ مت پوچھے کہ یہ سند کیسے ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر، یہ ان کی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے اپنی تفسیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کی یہ روایت بیان کی ہے، اور یہ والی روایت ہے، قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان، یہ امام ابن کثیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے بیان کر کے انہوں نے یہ کہا ہے، اور آگے پوری روایت ذکر کی ہے، اور پوری روایت ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابن عباس، یہ جو روایت ہے یہ صحیح سند ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو صحیح سند لکھا ہے، اور سند آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی، یہ یہاں بھی سند پوری لکھی ہے۔ ہم تمام مرزائی مربیوں کو دعوت عام دیتے ہیں کہ وہ اس سند کو ضعیف یا غلط یا ثابت کر کے اگر وہ سامنے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کھلی دعوت عام ہے۔